بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ آئیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں۔ آپ پر تورات شریف نازل ہوئی۔ ان کی قوم جنہیں اس وقت یہودی کہا جاتا ہے، انہی بنی اسرائیل کی ہدایت و نجات کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر بار بار آتا ہے، اس لیے اس قصے کو کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ ہمارے چینل پر ہم اس ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور ڈسکرپشن میں بھی میں اس کا لنک سینڈ کر دوں گی، جنہوں نے نہیں دیکھی وہ پلیز دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے جو بہت مشہور ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے، جہاں ان کو ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑ کر آئے تھے، جہاں ان کی اولاد بہت پھولی پھلی۔ انہی میں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ انہی کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا۔ ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی ہم اس چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، جہاں کا قصہ پہلے تحریر کر دیا گیا ہے، جیسے میں نے بتایا ہے، جہاں وہ مصریوں کے 400 سال تک غلام بنے رہے۔ مصر پر اس زمانے میں قطبیوں کی حکومت تھی۔ ان کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ یہ بنو اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور بنو اسرائیل کی ہدایت اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مصر کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کر لے جائے گا۔ اس خبر سے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس سال جو بھی لڑکا پیدا ہونے والا ہے اس کو ذبح کر دیا جائے، مگر لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی ماں کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کوئی ظالم بادشاہ کو اس کی خبر نہ کر دے، مگر اللہ پاک نے تسلی دی کہ تم اس کی فکر نہ کرو۔ جب راز کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ دریا کے دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے۔ انہوں نے صندوق کو دیکھا اور اٹھا کر محل میں لے گئے۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اسے قتل مت کرو، یہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ کام آئے گا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب اس سے دودھ پلانے کی فکر ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ ان کی بہن جو اس صندوق کے پیچھے لگی ہوئی تھی، یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، میں ایک عورت کا پتہ دیتی ہوں،
جو اسے پال لے گی اور اچھی طرح اس کی دیکھ بھال بھی کرے گی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں یا محل میں پرورش کر رہے تھے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ صبح سویرے شہر آئے جس وقت سب کے سب لوگ آرام سے سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جس کو کتبی مار رہے تھے کیونکہ وہ اس سے بیکار میں کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی اور اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اسے گھونسا مارا اور اس کی جان نکل گئی۔ اس کا مرنا تھا کہ حکومت میں کھلبلی مچ گئی کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے ہماری قوم کے آدمی کو مار ڈالا۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ قتل کرنے والے کو مار دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ مدین کی طرف چل دیے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ میں اس سے پہلی والی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں، جنہوں نے نہیں دیکھی وہ پلیز دیکھ لیں۔ مدین کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس بہت ہی ہجوم تھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر ایک طرف کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں اور بچا ہوا پانی ہم اپنے جانوروں کو پلائیں۔ یہ سنا تو انہوں نے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پلایا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے کیونکہ شہر میں ان کی کوئی جان پہچان نہ تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں جن کا قصہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اور ان کے کہنے پر انہیں گھر لے گئے۔ جب انہوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب 8 سال تک تم ہمارے یہاں کام کرو اور 2 سال تک ٹھہر جاؤ۔ تمہیں اختیار ہے مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔ 8 سال گزر جانے کے بعد تمہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے منظور ہے، 8-10 سال، اس میں سے جو مدت چاہو پوری کرو، مجھ پر زور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر گواہ ہے۔ چنانچہ وہ برابر کام کرتے رہے۔ جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہو گئے اور رستے میں ایک جگہ انہوں نے پہاڑی پر آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر ابھی آتا ہوں۔ اگر وہاں کوئی شخص مل گیا تو وہاں اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہاں پہنچے اور میدان کے کنارے پر ایک درخت میں سے آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے، تم تاغ کے میدان میں ہو، تم اپنے جوتے اتار دو، میں بڑی دنائی والا اللہ ہوں۔
तमाम जहान का और पालने वाला मैंने तुम्हें पैगंबरी के लिए चुन लिया है। जो कुछ कहता हूँ इसे सुन, मेरी इबादत कर और मेरी याद की खातिर नमाज की पाबंदी कर। बेशक क़यामत आने वाली है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? इन्होंने कहा, ये मेरी लाठी है, इस पर सहारा लेता हूँ, अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसके सिवा इससे और भी काम लेता हूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस लाठी को ज़मीन में डालो। लाठी जो डाली तो ये लाठी सांप की तरह दौड़ती हुई दिखाई दी। इस पर वो डर गए तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इसको पकड़ लो और डरो नहीं, हम अभी इसको पहली हालत में कर देते हैं। अपना दायां हाथ अपने बाईं बगल में ले लो, फिर निकालो, भला किसी ऐब के रोशन होकर निकलेगा। ये दूसरी निशानी हो गई ताकि तुमको अपनी कुदरत की बड़ी निशानियों में से बाज़ निशानियां दिखा दें। इन दोनों निशानियों के साथ साथ अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा और फरमाया कि इस मुल्क में फ़िरौन ने फ़साद फैला रखा है और इस सरकशी पर कमर बांध रखी है। आपने फरमाया कि मुझे डर है कि वो मुझे झुठलाएगा। मैंने इसकी एक आदमी को मार दिया था, अब वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। मेरी ज़ुबान खोल कर लोग मेरी ज़ुबान समझें और मेरे भाई हारून को मेरे साथ कर दें, जो मेरी क़ुव्वत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई और दोनों भाइयों ने मिस्र में जाकर फ़िरौन से कहा, अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे पास भेजा है कि तू बनी इसराइल को ना सताए और इनको हमारे साथ रवाना कर दे। हमारे पास तेरे रब की निशानियाँ हैं और ये भी यकीन कर ले कि सलामती इस शख्स के लिए है जो सीधी राह पर है, और जो शख्स झुटलाएगा और सरकशी करेगा इस पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। फ़िरौन के पास अल्लाह का पैगाम यूँ पहुँचा दिया गया, मगर इसे अपनी हुकूमत, फ़ौज और दौलत पर घमंड था, इसलिए वो बराबर इनसे बहस करता रहा और जब हर बात का इसको ठीक ठीक जवाब मिलता रहा तो इसने कहा कि तुम बच्चे थे जिस वक्त तुम हमारे घर आए थे, हमने तुम्हें साला साल अच्छी तरह पाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू एहसान जतला रहा है परवरिश का। वो ये नेमत है जिसका तू मुझ पर एहसान रखता है। तुमने बनी इसराइल को सेहत और ज़िल्लत में डाल रखा था और जब तुमने मेरे कत्ल का इरादा किया तो मैं मदीन चला गया। फिर अल्लाह ने मुझे दनाई दी और मैं रसूल बनकर तुम्हारी तरफ भेजा गया। फिर फ़िरौन ने कहा, तुमने वो हरकत यानी कुतबी को कत्ल किया था, तुम बड़े नासपास हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वाकई मैं इस वक्त वो हरकत कर बैठा था और मुझसे गलती हो गई। फ़िरौन इस बात को सुनकर लाजवाब हो गया और बात को बदलकर पूछने लगा, तुम्हारा रब कौन है? आपने फरमाया, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया, जो ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि तुम्हारे बाप दादा का पालने वाला है। फ़िरौन ने दरबारियों को कहा, ये तो कोई दीवाना है जो बहकी बहकी बातें कर रहा है। आखिरकार जो वो हर तरफ से तंग हो गया तो फिर इसने तमाम मुल्कों में ढिंढोरा पिटवाया, बड़े बड़े जादूगरों को बुलवाया, चारों तरफ हरकारें दौड़ाई दी और ईद के दिन सब के सब जमा हुए।
ایک فرعون تھا اور اس کے درباری شاہی فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بے کس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون تھے۔ اللہ کے سوا کوئی مدد دینے والا نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، تمہاری ہی فتح ہوگی۔ آپ کے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دیں، وہ ان سب کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ وہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادو کام نہیں کرتا۔ اب جب کہ انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اژدہا بن کر سب کچھ نگل گیا۔ جادوگروں نے جو دیکھا وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا، تم نے ان کو مان لیا ہے، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا تھا۔ تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے، تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور پھر اس کو سولی چڑھا دوں گا۔ مگر ان کی جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور تو بس اسی زندگی تک چل سکتا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، جب ہم پر مصیبت آئے تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے ہمیں مسلمان ہی اٹھانا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے۔ اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعہ کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور پر رہی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجتا رہا۔ کبھی ان لوگوں کی نصیحت کے لیے قحط ڈال دیا اور پیداوار کی کمی کر دی، مگر جب کوئی ان پر آفت آتی تو یہ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے، نعوذ باللہ، اور پھر زیادہ سمجھنے کے لیے ان پر وبا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجی۔ جب کبھی ان پر عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلا، ادھر یہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے، نعوذ باللہ۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے بھی شرارت اور چپکے سے ان کا پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے کنارے جا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم چلائی کہ ہم پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا خدا ہے، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر نے رستہ دیا اور بنی اسرائیل رستہ پار کر گئے، مگر فرعون اور اس کے لشکر ان کے پیچھے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو باغوں، چشموں اور محلوں سے نکالا اور پھر ان ظالموں پر نہ آسمان رویا نہ زمین۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ہماری آنے والی مشکلوں کو آسان کرے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔
اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔